قانون مفردازہ، طب صابر، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ انزال۔ سورۃ انزال سے مراد یہ ہے کہ ہم بستری کرتے وقت جلدی انزال ہو جانا، جلدی فارغ ہو جانا۔ یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں اکثریت مردوں کی اس مرض کا شکار ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور پھر اس کا میں آپ کو ایک بہترین نسخہ دوں گا جس سے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ سورۃ انزال کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں ایک سبب جو ہے کثرت جماع، یعنی زیادہ ہم بستری کرنا، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ سورۃ انزال کا یعنی جلدی فارغ ہو جانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو سبب ہے لذت کا جو عنصر ہے، شہوت کا جو عنصر ہے، وہ زیادہ سوار ہو جانا، زیادہ غالب آنا، اور اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں۔ مثلا ہم جو غذائیں استعمال کرتے ہیں، ترش غذائیں اور تلی ہوئی چیزیں اور خشک چیزیں، ان کی کثرت استعمال کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ایلوپیتھی کی مختلف قسم کی جو میڈیسن وقتاً فوقتاً کھاتے رہتے ہیں یا لانگ ٹرم سے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قلت منی، اس وجہ سے بھی یہ سورۃ انزال کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جس سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں، یعنی شہوت کی جو زیادتی بن جاتی ہے تو اس میں بھی کمی آ جائے۔ پھر جو قلت منی کا مسئلہ ہے وہ بھی اس میں حل ہو جائے، اور جو ہم کثرت جماع کرتے ہیں یعنی زیادہ ہم بستری کرنا، اس سے بھی ہمیں تھوڑی پرہیز کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم آئے ہی اس کام کے لیے ہیں، تو بھائی اگر آپ لانگ ٹرم آپ چاہتے ہیں کہ اس صحت سے آپ لطف اندوز ہوتے رہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ زیادہ جمع جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس کو آپ ہفتے کے اندر آپ 2 بار آپ جمع کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ پھر آپ کی صحت جو ہے اس پہ اثر پڑے گا۔ یا تو پھر آپ کو جو ہے نا ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے، ایسی خوراک استعمال کرنی چاہیے جس سے آپ کو کمزوری پیدا نہ ہو۔ وہ آپ بھی نہیں جانتے، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں۔ تو ان غذاؤں کی پہلے میں بات کروں گا کہ اس غذاؤں کے اندر بکری کا دودھ، اونٹنی کا دودھ، بکرے کا گوشت، پھر ڈرائی فروٹس اور
شہد اور انڈے ابلے ہوئے، ان کے استعمال کرنے سے آپ کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیسی گھی کا استعمال، یعنی مختلف قسم کے حلوہ جات بنا کے ان کو آپ استعمال کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے گی. اور فریش فروٹ جو ہے وہ بھی مکس کے اندر فروٹ آپ کریم چاٹ بنا کے جو ہے نا ان کو استعمال کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ صحت جو ہے وہ برقرار رہے گی. تو اب آتے ہیں ہم نسخے کی جانب. تو اس نسخے کو استعمال کرنے سے چند ضروری باتیں وہ آپ نے نوٹ کر لینی ہیں. پہلی بات یہ کہ جب بھی آپ ان چیزوں کو آپ نے لینا ہے تو آپ نے 1 نمبر کوالٹی والی چیزیں لینی ہیں. 2 نمبر کوالٹی والی چیزیں جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہیں، نہ وہ آپ کو فائدہ دیں بلکہ فائدے کے بجائے وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہیں. تو پہلی بات یہ کہ صاف ستھری اور 1 نمبر کوالٹی والی چیزیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ان کو آپ نے صاف کر کے اچھی طرح سے صاف کر کے پھر ان کو گرائنڈ کرنا ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں پنسار کی شاپ پر، وہاں پر ہی پرچیز کر کے چیزوں کو وہیں پر ہی گرائنڈ کروا لیتے ہیں اور پھر وہ جو ان کا گرائنڈر ہوتا ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہوتا، اس میں مختلف زہریلی چیزیں جو ہے وہ اس میں اس کے ذرات موجود ہوتے ہیں. اسی گرائنڈر کے اندر وہ گرائنڈ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے خیال میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد پھر ان چیزوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اس نسخے کے ساتھ آپ نے غذا کا خصوصی خیال رکھنا ہے. آپ نے ترش چیزیں، خشک چیزیں یعنی عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی جو منی کو بھی خشک کرتی ہیں، ان چیزوں سے آپ نے بالکل اوائڈ کرنا ہے. ان چیزوں سے آپ نے مکمل پرہیز کرنی ہے. تو اب آتے ہیں نسخے کی جانب. تو نسخے کے اندر جو ہے اس کے جو فوائد ہیں اس میں یہ کہ قطرے آنا، صورت انزال کا ہونا اور ذوف با، ان کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے. تو آپ نے سفید موسلی لینی ہے انڈین، یہ 3 تولہ لے لیں. موسلی سیاہ یہ بھی آپ 3 تولہ لے لیں. ستاور یہ آپ 3 تولہ لے لیں. سالب مصری یہ آپ 3 تولہ لے لیں. سالب دانا یہ بھی آپ 3 تولہ لے لیں. بیہی دانا یہ بھی آپ 3 تولہ لے لیں. بو پھلی یہ آپ 2 تولہ لے لیں. تباشیر یہ آپ 1 تولہ لے لیں. الائچی سبز یہ آپ 1 تولہ لے لیں. چھلکا اسپغول یہ آپ 3 تولہ لے لیں. اور مصری جو ہے وہ آپ 5 تولہ لے لیں. تو سب چیزوں کو آپ نے گرائنڈر کے اندر ڈال کے ان کو آپ نے اچھی طرح سے ان کو پیس لینا ہے. ان کو آپ ایسا سمجھے کہ بالکل کپڑا چھان کر دینا ہے. تو اس کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کو کسی محفوظ جار کے اندر آپ نے رکھ دینا ہے اور 1 چمچ صبح کو لینا ہے بکری کے دودھ کے ساتھ یا گائے کے دودھ کے ساتھ دے دیں. 1 چمچ صبح لے لیں اور 1 چمچ آپ شام کو لے لیں. یا اگر دودھ آپ کو میسر نہیں ہے تو پانی کے ساتھ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آپ انشاءاللہ آپ 1 مہینہ اس کو برابر مسلسل اس کو استعمال کریں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے قطرے آنا، آپ کا صورت انزال کا مسئلہ، آپ کا ذوف با کا مسئلہ، آپ کا قلت منی کا مسئلہ، آپ کا ایزوسپرمیا کا مسئلہ، تو ان تمام مسائل سے آپ کی انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی. تو ایک یہ بہترین نسخہ ہے جسم کے اندر جو ہے وہ رطوبات کو یہ پیدا کرتا ہے اور یہ عضلاتی اعصابی مزاج والوں کے لیے اور عضلاتی غدی، یہ دونوں مزاج یعنی خشک سرد اور خشک گرم، ان دونوں مزاج والوں کے لیے ایک یہ لاجواب تحفہ ہے. اس کو آپ اچھے طریقے سے استعمال بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں. انشاءاللہ آپ کا مرض جو ہے وہ چند دنوں کے اندر ہی ختم ہو جائے گا. تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.